جلتے ہیں تو زمین کی جو باریک لیئر ہوتی ہے، جو پتلی پرت ہوتی ہے، وہ اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اور وہ پھاڑ کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ زلزلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اندر زمین کے مادہ موجود ہے وہ مشتعل ہوتا ہے، وہ جلتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین کی پتلی لیئر کو پھاڑ دیتا ہے اور وہ نکل آتا ہے، اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب یہ نظریہ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا اگر زلزلے کی یہی وجہ مان لی جائے تو پھر جب وہ زمین کو چیر کر کے وہ مادہ باہر نکلتا ہے تو پورے بر اعظم پہ زلزلہ آنا چاہیے، پورے بر اعظم پہ زلزلہ آنا چاہیے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ پورا بر اعظم متزلزل نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اس علاقے پہ زلزلہ آتا ہے، کبھی اس علاقے پہ زلزلہ آتا ہے، اور کبھی یہاں اتنی زلزلے کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ دیواریں گر جاتی ہیں، اور کہیں کہیں پہ ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں زلزلہ آنے کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہو، بلکہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اس کے بعد پروردگار نے اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، اور ایک پہاڑ رب کریم نے ایسا پیدا فرمایا جو پہاڑ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، جس کو کوہ قاف کہا جاتا ہے۔ اس کوہ قاف کے ریشے، اس کے سوتے زمین کے ہر حصے پہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زمین کھودتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی ایسی پہاڑی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کو کھودنا اور جس کو پرونا، جس کو پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کوہ قاف کے سوتے زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کے سوتے پھیلے ہوئے ہیں۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ زلزلے آنے کی اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ کی ارادت ہے کہ پروردگار جب چاہتا ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر اس کی وجہ وہی ہوتی ہے جو تم نے اپنا کما کر کے آگے بھیجا ہے، یعنی تو تمہارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دوسری وجہ انسان کی معصیت، اس کے گناہ ہیں۔ جب کسی علاقے میں معصیت زیادہ ہو جاتی ہے، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پروردگار کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے اس کوہ قاف کو کہ وہ کوہ قاف اس علاقے کے اپنے سوتے کو حرکت دے، تو وہ اپنے جس علاقے کی طرف حکم ہوتا ہے پروردگار کے حکم سے کوہ قاف اپنے اس طرف کے سوتے اس طرف کی چٹان کو ہلاتا ہے، تو جہاں تیز ہلانے کا حکم ہوتا ہے وہاں تیز زلزلہ آتا ہے، جہاں ہلکا ہلانے کا حکم ہوتا ہے وہاں ہلکا زلزلہ آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جہاں شدت سے ہلانے کا حکم ہوتا ہے وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ زمین شدت حرکت کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے، اور اس کے اندر جو مادہ کبریت موجود ہوتا ہے جب اس میں رگڑ لگتی ہے تو وہ مادہ کبریت مشتعل ہو جاتا ہے اور جلنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کہیں جب زمین پھٹتی ہے تو زمین سے پانی نکلتا ہے، اور کہیں جب زمین پھٹتی ہے تو وہی مادہ کبریت مشتعل ہو کر کے زمین سے شعلے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس کے ضمن میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین متزلزل ہونے لگی، تو پروردگار نے کوہ قاف کی میخ اس میں ٹھوک دی جو پوری زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، تو جہاں پروردگار کا حکم ہوتا ہے وہ کوہ قاف اپنے اسی سوتے کو ہلاتا ہے اور وہیں زلزلہ آ جاتا ہے۔ آج کی سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، اور سائنسداں کہتے ہیں جب ہم پانی کی تہ کے نیچے پہنچتے ہیں ہم دیکھتے کیا ہے کہ پانی کے نیچے، سمندر کے نیچے پہاڑ موجود ہیں جو پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں 1400 سال پہلے کی حدیث ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ کوہ قاف کی شاخیں پوری دنیا میں، پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور آج کا سائنسداں زمین کی
پہنچ کر، پانی کی تہ میں پہنچ کر یہ تحقیق کر کے بیان کر رہا ہے کہ جب سمندر کے نیچے ہم پہنچتے ہیں، اس کے نیچے پہاڑ موجود ہیں، اس کے نیچے چٹانیں موجود ہیں جو پوری پانی کی سطح کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا